اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ انتہائی قابل احترام سامعین و حاضرین، مجھ سے اچھے لوگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ محمد۔ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو بنایا اور اس کے بعد پھر شیطان جب آیا اس میدان میں، تو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا ہتھیار ان لوگوں کو دیا جو شیطان سے بچنا چاہتے ہیں، اور وہ ہتھیار تھا توبہ کا، کہ یہ ہر طرف سے تمہیں دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے آئے گا، تنگ کرے گا، تو اگر تم کہیں نادانی میں کوئی معاملات کر بیٹھو تو توبہ کر لینا، میں معاف کر دوں گا، آئندہ احتیاط کرنا۔ تو یہ جو توبہ کے معاملات ہیں، ان کے لیے بعض مواقع بھی فراہم کیے گئے، چونکہ شیطان جو ہے وہ اس قسم کی چیز ہے کہ حدیث پاک میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو مردود قرار دیا تو اس نے اللہ سے کہا کہ یا اللہ، مجھے تیری عزت اور جلال کی قسم ہے، میں اس انسان کو آخری سانس تک بھٹکاؤں گا۔ اور اللہ نے کہا کہ مجھے میری عزت اور میرے جلال کی قسم ہے، میں آخری سانس تک اس کی توبہ قبول کروں گا۔ یہ وہ معاملہ تھا۔ تو اس میں کچھ مواقع فراہم کیے گئے، لیلۃ القدر، شب برات، یہ ساری چیزیں کہ توبہ کر لو، در توبہ ہے کھلا، آج کی رات ہے، اس میں توبہ کر لو، توبہ کر لو، مغفرت مانگ لو، اور اللہ تبارک تعالیٰ کہتے ہیں ہم معاف کر دیں گے۔ اب یہ علماء دین کی جو اپنے اختلافات یا بحث ہیں، اس سے قطع نظر میں اس بارے میں جانا ہی نہیں چاہتا کہ شب برات کی اصل حقیقت کیا ہے کیا نہیں ہے، علماء کا کام ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ علماء نے یہ کہا ہوا ہے، علماء دین نے، کہ صحابہ جو ہے وہ بھی اس رات کا اہتمام کرتے تھے، تبع تابعین بھی کرتے تھے، اور بعض احادیث سے ساری باتیں ثابت ہیں، لیکن کچھ احادیث کمزور بھی ہیں۔ تو علماء نے اس میں یہ بات کی ہے، اور یہ فقہ ہے، اس کا اصول ہے کہ اگر کوئی حدیث ضعیف ہو اور دوسری کچھ احادیث تواتر سے اس کے ساتھ ملے تو اس کا ضعف ختم ہو جاتا ہے۔ لہذا اس بنیاد پہ انہوں نے کہا کہ اس کی اس رات عبادت، یہ سارے کام کرنے، یہ بے اصل نہیں ہے، بدعت نہیں ہے، بلکہ یہ ٹھیک ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں، میرے نزدیک یہ رائے زیادہ معتبر ہے، کیونکہ ایک موقع تو ہمیں مل رہا ہے اس رات کو کہ ہم اس کی بارگاہ میں سجدے کر لیں، ہم معافی مانگ لیں، توبہ کر لیں، مغفرت کی رات ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب ہم کوئی عمل کرتے ہیں کوئی بھی، تو اس میں بڑی سنجیدگی ہونی چاہیے، خصوصاً دین کے جو اعمال ہیں،
جو احکامات ہیں، لاپرواہی سے اگر 100 رکعت نفل پڑھے جائیں اور پورے خشوع و خضوع کے ساتھ، بڑی نیک نیتی کے ساتھ اور بڑی توجہ کے ساتھ 2 نفل پڑھے جائیں تو 100 رکعت اس نفل سے بہتر ہے جس میں اخلاص ہے، کیونکہ اللہ کے نزدیک گھنٹے شمار نہیں ہوتے، وہاں اخلاص دیکھا جاتا ہے، کوانٹٹی نہیں بلکہ کوالٹی۔ لہذا اس لیے اس رات میں یہ اہتمام ہمیں کرنا چاہیے کہ ہم 2 یا 4 نفل پڑھیں، لیکن پوری توجہ کے ساتھ۔ قرآن تھوڑا پڑھ لیں لیکن پوری توجہ کے ساتھ، اس کے معنی سمجھے، جو ہمیں معنی آتے ہیں ان کو سمجھنا چاہیے، اور پھر وہ جو کام ہے اس کے بعد اس کی بارگاہ میں معافی کہ یا اللہ ہمیں معاف کر دے۔ یہ ایک موقع ہے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ یہ جو ہم جس طرف جا رہے ہیں، ہم نے کچھ اور راستے اختیار کیے ہوئے ہیں۔ مثلا شب برات معافی مانگ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پہ چلنے کا نام ہے۔ یہ کوئی بھی رات ایسی ہو، لیکن مذاق سے تھوڑی بات کر رہا ہوں کہ وابیاں نے کار جگہ جا کے پٹاخہ چلانا یہ شب برات نہیں ہے۔ چیز صرف یہ کہ آتش بازی تو منع فرمائی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا استعمال اس رات میں بجائے گناہوں کی معافی مانگنے کے گناہوں کو بڑھانے کے مترادف ہے۔ تو اصل بات اس موقع سے فائدہ اٹھانا یہی ہے کہ کم از کم، ویسے تو ہمیشہ ہونا چاہیے، کم از کم اس رات اپنے آپ کو مکمل طور پر اس کی ذات اقدس کے حوالے کر دیں، سرنڈر کر دیں۔ یہ جس طرح ہم سرنڈر کرتے ہیں، ہینڈز اپ کرتے ہیں، اللہ اکبر، اور پھر جب اس رات آپ پوری توجہ کے ساتھ چاہے آدھا گھنٹہ دیں گے، گھنٹہ 2 گھنٹے، تو یقین جانیے کہ آپ اپنے آپ کو بڑا ہلکا محسوس کریں گے۔ آپ کے اندر ایک توانائی پیدا ہوگی، اللہ تعالیٰ کی برکات آپ کے اندر آئیں گی۔ لیکن مسئلہ صرف توجہ کا ہے، مسئلہ اس معاملے کو سنجیدگی سے لینے کا ہے۔ دین بڑی سیریس چیز ہے، اس لیے یہ جو رات آ رہی ہے اس میں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ نفل پڑھے جائیں، جتنے پڑھ سکتے ہیں آسانی کے ساتھ، بوجھ نہیں ڈالنا ہم نے، محبت کے ساتھ۔ نفل محبت اور رغبت کا نام ہے، اس لیے اس کو محبت اور رغبت کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ فرض تو حکم ہے، وہ تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ دوسرا، قرآن کی تلاوت بھی بڑی صحیح تجوید کے ساتھ، اور نماز میں بھی جو نفل پڑھے جائیں اس میں تجوید بھی بہتر ہو اور تعدیل ارکان بھی ہو۔ قیام میں بڑی صحیح طریقے سے کھڑا ہونا، پھر رکوع میں بڑے آہستہ آرام کے ساتھ ساری تسبیحات ادا کرنا، پھر قوما، پھر سجدے، اور سجدوں کے درمیان کم از کم 2 سجدوں کے درمیان اتنی دیر بیٹھے کہ سبحان اللہ کہہ لیں۔ دوسری دعائیں موجود ہیں حدیث میں۔ یہ کام جو ہے، یہ اس آنے والی رات جو 14 شعبان کی 15ویں رات ہے، یہ کام سارے اس رات کے لیے نہیں ہے، وہ تو ایک بالکل ضروری ہے، ہونا چاہیے، لیکن ہر رات اگر ہو جائے یا ہر دن اگر ہو جائے، کہ جیسے میں ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کر رہا تھا
کہ اللہ کے ذکر سے مراد تسبیح پر بھی اللہ کا نام لینا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اللہ کے ذکر سے اصل مراد یہ ہے کہ اللہ کی یاد، کہ اس کو یاد رکھنا، ہر لمحے ہر وقت کھانا کھاتے ہوئے کہ میرے اللہ نے رزق دیا ہے، بسم اللہ پڑھ لی، ختم کر کے کہ یہ کوئی تنگی نہ پیدا کرے، الحمدللہ۔ دیکھیں اگر تھوڑی سی آپ توجہ دیں کہ اللہ کون ہے، پروردگار ہے، پرورش کرنے والا، میرا آپ کا ایمان ہے اس پر، اور پرورش جو کر رہا ہے، جو ہمارے سانس چلا رہا ہے، جو ہمیں کھانا دے رہا ہے، جو ہماری ہر وقت حفاظت کر رہا ہے، جس کی امان میں ہم، تو کم از کم جو اوقات اس نے مقرر کیے ہیں اپنی بندگی کے لیے، ان کو سنجیدگی کے ساتھ ادا کرنا چاہیے، کیونکہ غیر سنجیدہ کوئی شے بھی کامیاب نہیں ہوتی۔ کسی کھیل کو لے لیں، کوئی بیٹسمین اگر غیر سنجیدہ ہوگا تو سکور نہیں کر سکتا، کوئی بالر غیر سنجیدہ ہوگا تو وکٹ نہیں لے سکتا۔ سنجیدگی بڑی ضرورت ہے، ضروری چیز ہے۔ اس لیے جب یہ رات آئے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نصیب کرے یہ، تو اس میں توجہ کے ساتھ تھوڑے نفل پڑھیں، لیکن پوری توجہ کے ساتھ اپنا وقت بچوں کو دیں، بیوی کو دیں، سب کو دیں، تھوڑا قرآن پڑھیں لیکن پوری توجہ کے ساتھ، تھوڑا عمل کریں لیکن اخلاص کے ساتھ، پھر آپ دیکھیں گے کہ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کیا کیا نعمات ہم پر نازل فرماتا ہے۔ یہ تجربہ کر کے دیکھیں۔ ویسے تو ہمیشہ اس کی یاد رہنی چاہیے، ہمیشہ اس کو یاد رکھنا چاہیے، چونکہ وہ ہمیں نہیں بھولتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ مجھے اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اور ان کی سنت میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا